السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی اہم اور مفید کچھ سینٹنس اور جملے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ سرسری سننے اور دیکھنے کے بجائے اہمیت دیتے ہوئے اس کو سنیں اور دیکھیں، ہو سکے تو اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں۔ یہ عام بول چال میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لا تکسروا خاطر احد، کسی کی دل شکنی مت کرو، یعنی دل مت توڑو۔ لا تمروا بهذا الطریق فإنه محفوف بالمخاطر، اس راستے کے پاس سے مت گزرو، اس لیے کہ وہ خطرات سے پر ہیں، یعنی خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ لا تتخذوا احدا سلما لاغراضکم القبیحۃ الشنیعہ، تمہارے برے مقاصد کے لیے کسی کو ذریعہ مت بناؤ، یعنی اپنے برے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو بیچ میں مت لاؤ۔ مثلاً ایک آدمی دوسرے آدمی کے ذلیل ہونے کا خواہش مند ہے اور وہ کسی اور آدمی کے ذریعے اس کو ذلیل کرواتا ہے۔ ضرب الزوج زوجتہ ضربا مبرحا، شوہر نے اپنی بیوی کی سخت پٹائی کی۔ فتقدمت بالابلاغ الی الشرطہ، پس اس نے پولیس تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ ذهبت إلى صديق الحميم فوجدته غارقا في التفكير، میں میرے گہرے دوست کے پاس گیا تو میں نے اس کو غور و فکر میں ڈوبا ہوا پایا۔ ان هذا الرجل يخفي لك في قلبه عكس ما يظهر، بلا شبہ اس آدمی کے دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا الٹا تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہے، یعنی ظاہر میں کچھ ہیں اور باطن میں کچھ اور ہیں۔ وَيُبْدِي بِلِسَانِهِ عَكْسَ مَا يُضْمِرُ، اور جو کچھ وہ اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے اس کے دل میں اس کے برعکس یعنی الٹا ہے۔ كان خالد وزید صدیقین حمیمین، واتفقا ان النزاع الشدید وقع بینہما فی امر فانقلبت مودۃ کل واحد منہما عداوہ وتحولت محبتہ بغضا واخلاصہ نفاقا۔ خالد اور زید دونوں گہرے دوست تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان کسی معاملے میں سخت جھگڑا ہوا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی جو دوسرے کے لیے مودت تھی وہ عداوت میں بدل گئی، اور محبت بغض میں تبدیل ہو گئی، اور اخلاص نفاق میں بدل گیا۔ خطر بروئی ان احفظ القرآن الکریم، میرے دل میں خیال آیا کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں۔ نظفوا هذا البیت فی اقرب فرصۃ تصنع لکم، اس گھر کو قریب سے قریب وقت میں صاف کر دو۔ صنع یصنع کا معنی ہے وقت یا موقع ملنا، جیسا اگر یہ کہنا ہو کہ فرصت کے وقت میں یہ کام کروں گا تو آپ کہیں گے ان افعل ھذا اذا سنحت لی الفرصۃ والوقت۔ اطرق رأسہ حیاء، اس نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ ضعفت جسمہ من کثرت النحول، اس کا جسم زیادہ لاغری یعنی دبلاپن کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ لو وصفت ما عندي من الاشواق ضاقت عنہ الاوراق، اگر میں وہ شوق و رغبت بیان کروں جو مجھے ہیں تو اوراق تنگ ہو جائے، یعنی اگر میں میرے دل کی کیفیت یعنی شوق کاغذات پر لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا، گویا دل کی کیفیت کو کاغذات پر لکھ کر نہیں لایا جا سکتا۔
حبہ عذاب جسمی ومزق جلدی وعظمی، اس کی محبت نے میرے جسم کو پگھلا کر رکھ دیا اور میری کھال اور ہڈی کو چیر ڈالا۔ حاجباہ غطیا عینیہ وشارباہ غطیا فمہ، اس کے دونوں بووں نے اس کی دونوں آنکھوں کو چھپا دیا اور اس کی مونچھوں نے اس کے منہ کو چھپا دیا۔ قف مکانک حتی اعود الیک، میرے لوٹنے تک اپنی جگہ کھڑا رہ۔ دخل سارق فی بیتنا، ایک چور ہمارے گھر میں داخل ہوا۔ متی دخل البارحۃ کنا نائمین، جب وہ گزشتہ رات داخل ہوا تو ہم سوئے ہوئے تھے۔ یہاں متی کا معنی جب، ایک متی کا معنی کب بھی ہوتا ہے جو استفہام ہے۔ فلما انتبہنا ولا ہاربا، جب ہم بیدار ہوئے تو وہ بھاگ گیا۔ هل سرق شیئا، کیا چور نے کچھ چرایا؟ لا لم یقدر ان یسرق شیئا، نہیں وہ کچھ نہیں چرا سکا۔ من ای جہۃ دخل، کس طرف سے وہ داخل ہوا؟ من الباب، دروازے کی طرف سے۔ اکان الباب مفتوحا، کیا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ نعم، ہاں۔ ما هذه الغفلہ، یہ کیا غفلت ہیں؟ ترقدون مطمئنین والباب مفتوح، دروازہ کھلا رکھ کر آرام و اطمینان سے سوتے ہو۔ اذا استيقظت من نومك فاغسل يديك لا تغمس يديك في الاناء حتى تغسلهما، جب تو تیری نیند سے بیدار ہووے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، ہاتھوں کو دھوئے بغیر ان کو برتن میں مت ڈبو۔ قمت قیاما طویلا على مفرق الطریق انتظرک ولکنک لم تجی فرجعت، میں چوراہے یعنی چار راستے پر دیر تک تیرے انتظار میں کھڑا رہا لیکن تو آیا نہیں تو میں لوٹ گیا۔ اراک الیوم اراک متفکرا، آج میں تجھے فکر میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں، چنتت دیکھ رہا ہوں۔ فر من المطر وقام تحت المیزاب، وہ بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہ مقولہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب چھوٹی سی مصیبت سے بچ کر بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ سمعت قراءتک فاعجبتنی، میں نے تیری قراءت سنی، مجھے بڑی پسند آئی۔ اعد ما قلت، جو بات تم نے کہی دوبارہ کہیے، ریپیٹ کیجئے۔ اصبت فیما قلت، تم تیری بات میں سچے ہو، درست ہو یا ٹھیک ہو، جو بھی کہو۔ سامعین و ناظرین، پھر مکرر عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سینٹنس آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیجئے۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور ساتھ ہی شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔